السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ حسب وعدہ عمرے کے بیان کے بعد آج ہم حج کے بیان کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی 97 آیت میں یوں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کا تذکرہ قرآن مجید میں جملہ 33 مرتبہ آیا ہے، 33 ٹائمز آیا ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث میں حج کا تذکرہ 2051 احادیث میں آیا ہے۔ اس سے حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دو نہیں، جملہ ملا کر 2051 احادیث میں حج کا تذکرہ آیا ہے۔ اب آئیے حج کی اقسام۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران یعنی وہ حج ہے جو کہ ایک ہی احرام سے، یعنی احرام ایک مرتبہ باندھا گیا تو اس سے عمرہ بھی کیا جائے گا اور حج بھی کیا جائے گا، یعنی ایک ہی احرام سے 2 چیزیں اگر ہم مکمل کرتے ہیں تو وہ حج قران ہے۔ حج تمتع، تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جانا، یعنی احرام اتار دینا، پھر اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو بعد نماز فجر یا حسب ہدایت معلم، یعنی 7 تاریخ کے دن بعد معلم احرام بنوا لیتے ہیں۔ دوبارہ احرام باندھنا، یعنی ایک احرام سے ایک ہی کام کرنا، پہلے عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جانا، احرام کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانا، اور پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو یا حسب ہدایت معلم ہم دوبارہ حج کے لیے احرام باندھنا، تو یہ حج تمتع ہے۔ اور تیسری قسم کا حج ہے حج افراد۔ حج افراد یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مقامی لوگ ہیں۔ یہ لوگ صرف حج کے لیے احرام باندھیں گے، حج کے ایام میں ہی احرام باندھیں گے اور وہ صرف حج ہی کریں گے۔ چونکہ یہ مقامی ہے اسی لیے ان کو عمرے کی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ حج کے لیے ہی اپنا احرام باندھیں گے۔ اب آئیے حج کے فرائض۔ حج کے فرائض کیا کیا ہے؟ حج کے 3 فرائض ہے۔ احرام باندھنا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض وقوف عرفات۔ تیسرا فرض طواف زیارہ۔ احرام باندھنا تو آپ سمجھ گئے کہ 8 تاریخ کے دن حج تمتع والے احرام باندھیں گے، اور جو حج قران والے ہیں پہلے سے احرام کی حالت میں ہیں
اور حج افراد والے بھی 8 تاریخ کے دن ہی احرام باندھیں گے۔ پھر وقوف عرفات کا مطلب کیا ہے؟ آئیے عرفات کے اوپر مختصر سی بات کر لیں۔ عرفات عرف سے نکلا، عرف کے معنی پہچان کے ہے، یعنی 2 روایت اس کے بارے میں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو وہ اور اماں حوا دونوں ایک دوسرے کو وہاں پر پہچانے، اسی لیے اس کا نام عرفات رکھا گیا، یعنی ایک دوسرے کو پہچانے۔ اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو یوم القیامہ میں پہچانے گا، یعنی یہ میدان حشر بپا ہوگا یہیں پر، اور بندہ اپنے رب کو یہاں پر پہچانے گا، اسی لیے اس کو عرفات کہا گیا ہے، یعنی عرف سے عرفات ہے۔ عرفات کا جو رکن ہے یہ رکن اعظم ہے حج کے فرائض میں، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ عرفات میں وقوف کرنا لازمی ہے، اور اگر عرفات میں نہیں رک سکا تو اس کا حج ہی نہیں۔ بعض اوقات یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے اگر کوئی بیمار ہے اور ڈائلیسس پہ ہے یا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے یا کسی اور بڑے مرض میں مبتلا ہے تو اس کو بھی عرفات کے وقوف کے لیے ایمبولنس میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ آخری وقت جب نکلنے کا ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، یعنی کمپلسری ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ کمپلسری ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا فرض ہے طواف زیارہ۔ طواف زیارہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم گرچہ کہ مان لیجئے گا عرفات سے مزدلفہ سے واپس مینا کو آئے اور مینا کی ذمہ داری ختم کرنے کے بعد میں گرچہ کہ ہم اپنے عام لباس میں آ گئے ہیں تو ویسی صورت میں عام لباس میں ہی 10 تاریخ کے دن یا 11 تاریخ کے دن یا 12 تاریخ کے دن، یہ 3 دنوں میں سے ایک دن جا کے طواف کرنے کا ہے۔ یہ طواف کا نام مطلب ہے طواف زیارہ، یہ بھی حج کے فرائض میں داخل ہے، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر حج ناقص ہے۔ اس کے بعد ہے حج کے واجبات۔ واجبات میں پہلا واجب ہے سعی کرنا، دوسرا واجب ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں۔ ہم 8 تاریخ کے دن مینا میں گئے، وہاں پر 8 تاریخ کے دن ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز پڑھے، اور 9 تاریخ کے دن ہم عرفات کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پر مسجد عمرہ میں خطبہ ہوتا ہے اور ظہر عصر کی نماز ایک جگہ جمع کر کے پڑھی جاتی، جمع بن صلاتین اسے کہتے ہیں، اور مغرب پڑھے بغیر وہاں سے روانہ ہونا ہوتا ہے۔ اب وہاں سے جب روانہ ہوں گے تو پھر ہم کو مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر آنکھوں دیکھی ایک بات میں آپ کو سناؤں، بعض لوگ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں، راستے لمبے ہوتے ہیں، یا دور سے پھر کے آتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ مزدلفہ نہیں پہنچ پاتے۔ یاد رکھو مزدلفہ میں اگر نہیں پہنچے تو پھر یہ واجب کا ترک کرنا ہوا، اور یہ حج ناقص ہوتا ہے، اور اس کے پر آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ بہرحال مزدلفہ میں ٹھہرنا کب ہے؟ عرفات سے نکلے سورج غروب ہونے کے بعد، اور مزدلفہ پہنچنا ہے، وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنا ہے، اور رات وہاں پہ قیام کرنا ہے، اور جو کچھ بھی دعائیں ہوتی دعائیں کرنا ہے، اور مزدلفہ میں 70 کنکریاں چن لینا ہے۔ یہ دوسرا واجب ہوا۔
تیسرا واجب ہے جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا. شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بارے میں اچھا سمجھ لیں. 10 تاریخ کے دن صرف 7 کنکریاں استعمال ہوں گی، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. 11 12 2 دنوں میں ہم بڑے منجلے اور چھوٹے شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، اور ایک ایک شیطان کو 7 کنکریاں یعنی یومیہ 21 کنکریاں خرچ ہوئی. 11 اور 12 کے دن 21 اور 21 42 کنکریاں ہوئی، اور 10 کے دن کی 7 کنکریاں جملہ ملا کے 1 کم 50 یعنی 49 کنکریاں 49 کنکریاں ختم ہوئی. ہم نے مزدلفہ میں 70 کنکریاں چنی تھی، اور اگر 12 تاریخ کے دن ہم غروب آفتاب سے پہلے مینا کو چھوڑ دیتے ہیں تو 21 کنکریاں پھینک دے، اب اس کی ضرورت نہیں. ہاں اگرچہ کہ ہم نے 12 تاریخ کے دن مینا سے نکلنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، نہیں نکل سکے، تو ویسی صورت میں وہیں پر رات گزارنا پڑے گا، اور 13 تاریخ کے دن پھر بڑے منجلے اور چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، یعنی 49 کے بعد بچ گئی تھی 21 یعنی 21 کنکریاں بچ گئی تھی، 21 کنکریاں بھی خرچ کرنا پڑے گا 13 تاریخ کے دن. 12 کو نکل گئے تو 21 کنکریاں بچ گئی، پھینک دینا ہے، اگر نہیں تو پھر 13 تاریخ کے دن بھی کنکریاں مارنا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا واجب ہے قربانی دینا، یعنی قربانی کے دن جو ہماری تفصیل ہے وہ کیا ہے، پہلے اچھا سمجھ لیں. قربانی کے دن کیا ذمہ داری ہے، کیسے جو ہے نا ہم کو کرنا ہے قربانی کے دن، آپ اس کو جو ہے نا سمجھ لیں. ذمہ داری کیا کیا ہے قربانی کے دن، یعنی 10 تاریخ کے دن. سیکوینس جو ہے وہ سیکوینس یاد رکھنا ہے، اور سیکوینس کیا ہے وہ اچھا سمجھ لیں آپ. پہلے رمیزی مار کرنا ہے، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. دوسرا قربانی کرنا ہے. تیسرا حجامت بنانا ہے. یعنی قربانی کے دن یعنی 10 تاریخ کے دن یہ تفصیل آپ ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد چوتھا یہ واجب ہوا. 5واں واجب کیا ہے، طواف وداع، یعنی حج ختم ہونے کے بعد جتنے دن بھی قیام مکہ رہا ہے ہم قیام کریں گے، اور جس دن ہمیں مکہ چھوڑنا ہے اپنے وطن آنے کے لیے ہو یا پھر مدینہ شریف کو جانے کے لیے ہو، تو ویسی صورت میں ہم کو طواف کرنا پڑے گا. اس کا نام ہے طواف وداع. طواف وداع کے ساتھ ہمارے جملہ 5 واجبات ہوئے. اب آئیے حج میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہے، ممنوعات حج کیا ہے. نمبر 1، مرد عورت دونوں کے لیے کیا ممنوع ہے. نمبر 1، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، جو مارنا، چہرے کو کپڑے سے ڈھانکنا اور جمع کرنا، یہ ممنوعات حج ہے. یعنی حج کے 5 ایام میں یہ چیزوں سے منع ہے. پھر اس کے بعد بعض چیزیں صرف مرد حضرات کے لیے ہے ممنوعات میں. وہ کیا ہے، نمبر 1، سلا ہوا کپڑا پہننا. نمبر 2، سر کو کپڑے سے ڈھانپنا. نمبر 3، ایسا جوتا پہننا کہ پاؤں کی اونچی ہڈی یعنی سامنے جو ہڈی نظر آتی ہے وہ چھپ جائے. اور احرام میں ہو یا نہ ہو، کامن فار مین اینڈ وومین کیا چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے حدود حرم میں شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا. شکار کرنا یا کوئی شکار کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا. جھاڑ یا گھاس کاٹنا، یہ چیزیں منع ہے. اب آئیے ایک اسپیشل نوٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر دم واجب ہوتا ہے تو حدود حرم میں ہی دم دینا ہے، اور صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں. صدقے کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہاں سے ہٹ کے آپ یعنی یہاں پر آ کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن دم اگر واجب ہوا تو پھر کمپلسری
حدود حرم میں ہی دینا ہے۔ آئیے پھر آپ کو تفصیل بتلا دوں حج کے 5 دن کی۔ حج کے 5 دن شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے۔ 8 ذی الحجہ یعنی پہلا دن حج کا۔ یہاں پر اس دن ہم روانہ ہوتے ہیں مینا کو، اور مینا دراصل حج کا آپریٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہیں سے پورے حج کے معاملات ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ پہلے سے ہی احرام میں جو تھے وہ حج قران کرنے والے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے جو ہے 8 تاریخ کے دن حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھیں گے۔ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھنے کا جو وقت ہے 8 تاریخ کے دن نماز فجر کے بعد۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے اگرچہ کہ کوئی معلم کی طرف سے انسٹرکشنز ہے کہ بھئی 7 تاریخ کے دن ہی ہم عشاء کی نماز کے بعد مینا چل جائیں گے، تو رش کی وجہ سے ایسا وہ لوگ کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر ضد نہ پکڑیں، بلکہ جو انسٹرکشنز معلم کے ہے اسی کو فالو کریں، اور حج کا احرام آپ باندھ لیں 7 تاریخ کے دن رات میں ہی بعد نماز عشاء مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حج کے پہلے دن حج کی نیت کرنا۔ حج کی نیت تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہم جو ہے نا جب حج کے لیے پہلے سے احرام میں تو انہوں ہے جو حج قران کر رہے ہیں، اور حج تمتع والے حج کی نیت 8 تاریخ کے دن کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم مینا کو روانہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کی نیت کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو یہی پڑھنا ہے، یہی ہر توڑ پہ یعنی ہر وداعی کے وقت یہی پڑھنا ہے، اور ہر ملاقات کے وقت یہی پڑھنا ہے، یعنی آپ کو یہی پڑھتے رہنا ہے۔ آپ تمام دعائیں اس سے پہلے سن چکے ہیں، یہ بھی دعا بہت آسان ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی فتقبلہ منی، بالکل آسان ہے ہر دعا میں۔ اللہم انی ارید اور فیسرہ لی فتقبلہ منی کامن ہے، بیچ میں آپ حج کی جگہ عمرہ رکھنا ہے، حج عمرے کی جگہ آپ طواف رکھنا ہے یا سعی رکھنا ہے، بالکل آسان سی دعا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے مینا میں رکنا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے یہ ہمارا آپریٹنگ پوائنٹ ہے، وہیں پر ہم جو ہے نا رہیں گے۔ 8 تاریخ کے دن ہم پہنچے ایز پر اولڈ شیڈیول، بعد نماز فجر ایز پر انسٹرکشن گیون بائی دا معلم ہم 7 تاریخ کے دن پہنچ گئے۔ تو 8 تاریخ کے دن کی جو بھی نمازیں ہماری ہیں مینا میں ہوں گی، اور 9 تاریخ کے دن صبح فجر کی نماز بھی ہماری مینا میں ہوں گی۔ اب اس کے بعد میں 9 تاریخ کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوں گے، کہاں پر؟ مزدلفہ میں، ہم کو یہاں سے روانہ ہونا ہے عرفات میں۔ عرفات کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور اسپیشل نوٹ میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتلا دیا ہے۔ اب آئیے 9 تاریخ کے دن حج کا 2nd ڈے ہمیں کیا کرنا ہے۔
سیکنڈ آف دی حج میں یہ ہمارا کیا ہے؟ دراصل یہ یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ یعنی عرفہ میں رکنا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے اس کے بارے میں کہا ہے، یوم عرفہ دراصل یہ حج کا رکن اعظم ہے. اس میں قیام کے بغیر حج نہیں ہوتا. اس میں پہنچنے کا وقت ظہر ہے. ظہر سے پہلے یعنی فجر کے بعد نکلنا ہے. ظہر سے پہلے یہاں پہنچنا ہے اور ظہر کے وقت ظہر اثر کی نماز پڑھ لینا ہے. یہاں پر جو مسجد ہے، معروف مسجد، وہ مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ. یہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے اور باجماعت نماز ہوتی ہے، اور ظہر کے وقت ہی ظہر اثر دونوں نمازیں ہوتی ہے. ظہر کی نماز بھی ہو جاتی ہے، عصر کی نماز بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک بات یہاں پہ ذہن نشین کر لیں، اگر وقوف عرفات جمعہ کے دن آئے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں. اس سال 2020 میں جو حج اللہ کے بندے ادا کر رہے ہیں، جمعرات کے دن یوم العرفہ وہاں پر آ رہا ہے، لہٰذا یہ حج اکبر نہیں ہے. بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ 10 تاریخ جمعہ کو آ رہی ہے لہٰذا وہ حج اکبر ہی ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. عرفات کو دیکھنا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں وقوف عرفات جو 9 تاریخ کا ہے اس دن جمعہ رہنا ہے تو پھر حج اکبر ہے وہ، ورنہ نہیں. تو وہاں پر ہم پہنچے، ظہر اور عصر کی نماز پڑھے. اب اس کے بعد میں دعائیں کرنا ہے. لوگ پھیل جاتے عرفات کے میدان میں، جہاں تک کہ بساط ہو سکتا ہے وہاں تک پہاڑیوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں پر جبل رحمہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ تاریخی خطبہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ UNO کے پریامبل میں اس خطبے کو ایڈ کیا گیا ہے. خطبے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، اور کوئی عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر فوقیت نہیں ہے. لوگوں عورتوں کے پر ظلم و زیادتی مت کرو وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں الحمدللہ جو اسلام کے نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور UNO کے پریمبل میں اس کو ایڈ کیا ہوا ہے. اب جبل رحمہ میں بہت رش ہوتا ہے، لوگ وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض پہنچ پاتے ہیں، بعض نہیں پہنچتے ہیں. جہاں کہیں بھی عرفات میں آپ ہے، آپ دعا کیجئے گا، وہ کافی ہے. اگر آپ جا سکتے آسانی کے ساتھ تو جائیں، ورنہ آپ کا ٹینٹ جبل رحمہ سے بہت دور ہے اور آپ ضد پکڑے ہوئے کہ جانا تو یہ مناسب نہیں. اب یہاں پر صرف دعائیں ہیں. نماز سے تو فارغ ہو گیا، عصر کی نماز کا ٹینشن بھی ختم ہو گیا. صرف دعائیں کرتے رہنا ہے، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہے گا. اور مغرب کے بعد بغیر نماز پڑھے کہ، مغرب کی نماز نہیں پڑھنا یہاں پہ، بغیر نماز پڑھے کہ مزدلفہ کو روانہ ہونا ہے. اور مغرب اور عشاء کی نماز ہم مزدلفہ میں ادا کریں گے. عرفات میں جو عام طور پہ غلطیاں ہوتی ہے، پہلی غلطی غروب آفتاب سے پہلے ہم عرفات چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلطی ہے. اگرچہ کہ ایسا کیا تو کفارہ دم دینا ہے. دم دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بکرے کو ذبح کرنا پڑے گا. یہ جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں ذہن نشین رکھ لیں. وقت جو ہے اس کے حساب سے ہی آپ کو عرفات چھوڑنا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ ہم جو ہے نا عرفات کے میدان سے ہم بغیر غروب آفتاب کے، غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا اچھا نہیں ہے. اب غروب آفتاب کے بعد ہم نکلیں گے مزدلفہ میں، وہاں سے مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ میں آمد ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہاں جمع بانے صلاتین ہیں، مغرب اور عشاء دونوں نمازی ملا کے پڑھیں گے. وہاں پر نماز ایڈوانس پڑھے تھے، یعنی
کیا کیے تھے؟ ظہر کے وقت عصر کی نماز ایڈوانس پڑھ لیے تھے. اب مغرب کی نماز رات میں 10 11 12 1 بجے جب بھی پہنچے مزدلفہ تبھی پڑھنا ہے. تو مغرب کی نماز قضا نہیں ہے. مغرب کی نماز وہ قضا نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے نا پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے مزدلفہ پہنچنے کے بعد. اور مزدلفہ میں رات گزارنا ہے اور 70 کنکریاں وہاں سے جمع کر لینا ہے، اٹھا لینا ہے، اچھی طریقے سے دھو کر کے ایک تھیلی میں اسٹور کر لیں. اب آئیے وقوف مزدلفہ میں غلطیاں اور اس کے کفارے کیا ہے، کیا غلطیاں ہوتی ہے، اس کا کیا کفارہ ہے. صبح اجالا ہوتے وقت مزدلفہ پہنچنا، یعنی کفارہ کیا ہے، اس کا دم دینا ہوگا. یعنی کیا کب پہنچا ہے مزدلفہ؟ اجالا ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مغرب اور عشاء نہیں پڑھا تھا، مزدلفہ پہنچتے پہنچتے راستہ بھٹک گیا یا پھر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ مزدلفہ نہیں پہنچا، وقوف میں مزدلفہ جو رات کا وقت وہاں گزارنا تھا نہیں گزار پایا، تو پھر اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ دم دینا. دم دینے کا مطلب تو آپ سمجھ چکے ہیں. دم دینے کا مطلب ہے ایک بکرے کو ذبح کرنا. پھر اس کے بعد صبح سے پہلے مزدلفہ چھوڑنا. بعض لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، وہ لوگ فجر پڑھ کے مزدلفہ سے نکلنا ہے لیکن جلد بازی میں فوری نکل جاتے ہیں، مزدلفہ چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض لوگ یہ چکر میں رہتے ہیں کہ مزدلفہ ہم چھوڑنا ہے، لہذا وہ لوگ سفر شروع کرتے ہیں اور مزدلفہ کی حد کہاں ختم ہو رہی انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے مزدلفہ کی حد پار کر دیتے ہیں. حالانکہ لکھا ہوا ہوتا ہے بدایہ اور نہایہ. بدایہ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ، نہایہ یعنی اینڈنگ پوائنٹ، لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر. تو صبح فجر سے پہلے وہاں سے نکل جانا بھی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی ہم کو دم دینا پڑے گا. اور دم دینے کے لیے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، حدود حرم میں ہی بکرا ذبح کرنا. دم دینے کے لیے وہاں پر بکرا مہنگا ہے، 1000 ریال میں 800 ریال میں آ رہا ہے. یہاں پر جو ہے نا کنورٹ کرے تو اس کے 20,000 ہو رہے، یہاں پر 5,000 میں بکرا، 6,000 میں بکرا آ رہا. فون کر کے بول دیے بھائی دم دے دو، ایسا نہیں چلے گا. حدود حرم میں ہی بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اور ایک یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے مزدلفہ میں جمع کرنا. خیر یہ تو مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی میاں بیوی مل لیے مزدلفہ میں رات میں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرتے ہیں الا ماشاء اللہ واللہ علم بالصواب. لیکن اگر ایسا کیا ہے تو اس کے پر جرمانہ ہے بدنا دینا. بدنا کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی دینا یا گائے کی قربانی دینا، یعنی 7 حصے والے جانور کی قربانی دینا، جس میں بیل، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی شامل ہے. یعنی قربانی لازمی طور پہ دینا پڑے گا 7 حصے والے جانور کی، یعنی بڑے جانور کی، گرچہ کہ یہ غلطی ہوئی ہے. اب اس کے بعد میں آئیے 9 تاریخ کا دن عرفات میں ختم ہوا. اب ہم 10 تاریخ کے دن یعنی 3rd ڈے آف جی حج پہنچے ہیں. تیسرے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئیے تیسرے دن کیا کیا باتیں ہیں سن لیں. مزدلفہ سے مینا واپس ہونا 10 ذی الحجہ کو، یعنی ہم 9 تاریخ کو عرفات پہنچے. 9 تاریخ کے جو شب آئی، 9 کے بعد 10ویں شب تھی، ہم نے مزدلفہ میں گزاری. اب صبح فجر کے بعد ہم پہنچیں گے تو مینا پہنچیں گے. تو 10 تاریخ کے دن یعنی 3rd ڈے آف دی حج کیا ہے؟ سب سے پہلا معاملہ ہے مزدلفہ سے مینا واپسی. پھر اس کے بعد صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، اور یہ کنکری مارنے کا جو وقت ہے طلوع سے زوال تک مسنون ہے، غروب تک بھی مار سکتے ہیں. طلوع سے زوال کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کی نماز سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اسے زوال کہتے ہیں. اب رفلی آپ یوں سمجھ لیں کہ سر پہ سورج آ جائے اور اس کے بعد میں سایہ ایک جانب سے دوسری جانب پڑنے لگے، وہ زوال کا وقت ہے. زوال کا وقت عموماً اگر حساب کتاب سے اگر سمجھنا چاہیں تو ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے زوال کا وقت ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں رفلی. اور یہ وقت سے پہلے آپ بڑے شیطان کو کنکریاں مار دینا ہے. رش ہوتا ہے یہاں پر،
وہاں پر احتیاط سے کام لیں. رش ہے تو آپ جو ہے نا بالکل اپنے قافلے کے ساتھ رہیں، اپنے دوست احباب اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہیں. بھیڑ ہوتی ہے، سارے حجاج کرام یہاں پر ہوتے ہیں، اور اکثر یہ زمانے سے پہلے، یعنی اب جو ہے اب تو خیر سہولت زیادہ ہے، اس سے پہلے اکثر حادثات یہیں پر ہوتے تھے. 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان کے کنکریاں مارنے کے وقت ہی حادثات ہوتے تھے. بہرحال 10 ذوالحجہ کے دن ہم نے کیا کیا، مزدلفے سے مینا واپس آئے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. اس کا ٹائم کیا ہے؟ طلوع سے زوال تک، اور شام تک بھی مار سکتے ہیں، غروب تک، لیکن مسنون وقت یہ ہے. پھر اس کے بعد قربانی دینا. قربانی دینا دراصل کیا ہے؟ یہ دم شکرانہ ہے. یاد رکھیں یہ قربانی الگ ہے اور آپ کی جو قربانی روٹین کی ہوتی ہے وہ الگ ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی دونوں ایک ہی ہے. نہیں، بالکل غلط. قربانی آپ کی وہ جو قربانی ہے وہ دم شکرانہ ہے، یعنی حج کے بیچ میں آپ کو قربانی دینا ہی دینا ہے. اور اگرچہ کہ آپ صاحب نصاب ہے تو ہی حج پہنچے نا، لہذا یہ بھی قربانی آپ کو دینا پڑے گا. ہاں، یہ قربانی کے لیے آپ اپنے گھر پہ قربانی دلا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہیں پر یہ قربانی آپ دیں. آپ اپنے گھر پہ یہ قربانی دلوا لے سکتے ہیں. اب اس کے بعد حجامت کرانا. دیکھیں سیکوینس میں ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر قربانی دینا، اس کے بعد حجامت کرانا. سیکوینس ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو ذمہ داری آپ کے اوپر جو ہے نا، یعنی آپ کو دم دینا پڑے گا. آگے تفصیل آئے گی. سیکوینس نہیں ٹوٹنا. فرسٹ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، 7 کنکریاں. سیکنڈ قربانی دینا. تھرڈ حجامت کرانا. اگر قربانی سے پہلے، دیکھیے غلطیاں جو ہوتی ہے اس کا کفارہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. قربانی سے پہلے حجامت کروا لیا تو دم دینا پڑے گا. دم کا مطلب ایک جانور بکرا ذبح کرنا. پھر اس کے بعد 12 تاریخ تک حجامت نہیں بنایا. اب وہاں پر حجامت کے لیے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. عام طور پہ مینا میں وہاں پر لوگ حجامت بناتے ہیں. یہاں پر حرم میں بناؤ تو پھر 5-10 ریال میں کام نکلتا ہے. وہاں 50 ریال، 60 ریال، 100 ریال پوچھتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی 12 تاریخ کے بعد بنا لیں گے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں چلے گا. 12 تاریخ تک حجامت نہیں بنایا تو پھر اس کو جرمانہ لگے گا. اب حجامت نہیں بنایا، اس سے پہلے اپنی بیوی سے مل لیا، تو ایسی صورت میں بھی اسے بدنہ دینا پڑے گا. بدنہ کیا ہے؟ آپ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں، ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی. حجامت کے بعد جمع کیا. ابھی حجامت کیا 10 تاریخ کے دن، حج کے 5 دنوں میں تو اس کو بیوی سے دور رہنا تھا، لیکن انہیں حج کے 5 دنوں میں 10 تاریخ کے دن ہی اپنی بیوی سے مل لیا، لیکن حجامت کے بعد ملا تو بدنا نہیں بلکہ اس کو دم دینا پڑے گا. یعنی ایک بکرا اس کو کاٹنا پڑے گا، یعنی جرمانے کے طور پہ. اب اس کے بعد طواف زیارہ. طواف زیارت کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو تفصیل میں بتلایا تھا فرائض حج میں. ہم قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد میں 10 تاریخ کے دن اپنے سول کپڑوں میں آ گئے. اب ایسی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، حرم شریف پہنچنا ہے اور وہاں پر طواف کرنا ہے، اور ہر حال میں 10، 11 یا پھر 12 3 دنوں میں ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں. یعنی ہر حال میں 3 دنوں میں ہی طواف کرنا ہے. اور یہ طواف زیارہ ہے، لیکن اس میں سعی بھی، یعنی بغیر احرام کے کرنا ہے. سعی بھی کرنا ہے، بغیر احرام کے کرنا ہے. طواف یعنی طواف زیارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ سعی بھی کرنا. اچھا سمجھے بات کو. اور یہ طواف اور سعی بغیر احرام کے ہی کرنا ہے. طواف میں عام طور پہ ایک فارمولا کیا ہے، جو طواف کے بعد صحیح ہے اس میں احرام کمپلسری ہے. ایک چھوٹا سا فارمولا ہے، لیکن یہ فارمولا یہاں پر کارگر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، طواف زیارہ اور صحیح دونوں بھی ہم اپنے کپڑوں میں کریں گے، روٹین کپڑوں میں کریں گے، احرام میں نہیں. اور اگر عورت ناپاکی کی طرف سے نہیں کر سکی تو پاک ہونے کے بعد کرنا یہ فرض ہے.
ان دنوں میں مخصوص ایام میں اور داخل ہوگی، طواف زیارہ نہیں کی، حالانکہ لزوم کیا تھا 10 11 12، لیکن 10 11 12 میں وہ ایام مخصوصہ میں ہیں اور وہ یہ فریضے سے قاصر ہے. اب ظاہر سی بات ہے ناپاکی کی حالت میں نہ وہ طواف کر سکتی ہے نہ صحیح کر سکتی ہے، تو پھر کیا کرنا؟ جب پاک ہو جائے گی تب یہ کرنا پڑے گا، یعنی ہر حال میں یہ کرنا ہے، اس سے چھٹی نہیں ہے. یہ تھا حج کا تیسرا دن. اب چوتھا دن شروع کریں. حج کے چوتھے دن ہمیں سمپل ایک ہی کام کرنا ہے. اگرچہ کہ 10 تاریخ کو طواف زیارہ کر لیا تو صرف ایک کام، اگر طواف زیارہ 10 کو نہیں کیا تو 2 کام. کیا کام کرنا ہے؟ رمی زیمار کرنا ہے. چھوٹا شیطان 7 کنکری، منجلا شیطان 7 کنکری، بڑا شیطان 7 کنکری مارنا، پھر مینا میں آنا ہے، اپنے ٹینٹ میں رہنا ہے، عبادت کرنا ہے جو بھی ہے. اور 10 تاریخ کے دن اگرچہ کہ نہیں جا سکا تھا تو پھر حرم شریف جانا ہے، جا کر کے طواف زیارہ میں سعی کر کے واپس آنا ہے. اور حج کا 5th ڈے، حج کا 5واں دن، اس میں بھی 2 کام ہیں. اگرچہ کہ طواف نہیں کیا تو طواف کرنا ہے اور رمی زیمار کرنا ہے. یعنی رمی زیمار کیا ہے؟ چھوٹا شیطان کو 7 کنکری، منجلے شیطان کو 7 کنکری اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماننا ہے. پہلے دن یعنی 10 تاریخ کے دن ہم 7 کنکریاں مارے تھے. 11 کے دن ہم نے 21 کنکریاں مارے 3 شیطانوں کو، اور 12 کے دن بھی ہم نے 21 کنکریاں ماری 3 شیطانوں کو. 21 + 21 42 + 7 49 کنکریاں ہوئی. اور اگرچہ کہ غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیا تو الحمدللہ. اگر کسی وجہ سے مینا نہیں چھوڑا تو 13 ذی الحجہ کو بھی وہیں پر رکنا پڑے گا، رات وہیں گزارنا پڑے گا. اور 13 تاریخ کے دن بچے ہوئے جو کنکریاں ہیں 21 کنکریاں، وہ 21 کنکریاں وہاں پر مارنا پڑے گا. تو بہرحال رمی زیمار میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، آئیے ان غلطیوں کا تذکرہ کر دیں. پہلی بات، 10 ذی الحجہ کو کنکریاں نہیں مارا تو دم دینا پڑے گا. 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا تھا، نہیں مارا تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا. 10 ذی الحجہ کو 4 سے کم کنکریاں مارا، 7 مارنا ہے، رش تھا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کئی عذر بنا کے وہ کنکریاں نہیں مارا، یا 3 کنکریاں مارا، 2 کنکریاں مارا تو بھی دم دینا پڑے گا. 11 اور 12 ذی الحجہ کو کم کنکریاں مارا. کم کنکریاں سے مراد وہی <50%، 3-4 کنکریاں مارا، یعنی 4 سے کم مارا تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا. تمام دنوں میں رمی زیمار نہیں کیا یا ایک دن رمی نہیں کیا تو ایک دم کافی ہے. تمام دنوں میں نہیں کیا تو یہاں پر سہولت ہے. اب جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں، اگر کسی وجہ سے تمام دنوں میں نہیں کیا تو ہر دن کا ایک دم، 3 دن کے 3 دم کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی دم کافی ہو جائے گا. 13 ذی الحجہ مینا میں رکا اور رمی نہیں کیا تو بھی دم دینا پڑے گا. حالانکہ نکل گیا تو اس کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی، لیکن نہیں نکلا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ رمی زیمار کرنا. اگر نہیں کرا رمی زیمار تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا. 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی زوال سے پہلے کیا، زوال کے بعد پھر کرے، ورنہ دم دینا پڑے گا. اب یہ مسئلہ یہاں پر اچھا سمجھیے. پہلے دن کا رمی زیمار زوال سے پہلے ہے، دوسرے اور تیسرے دن کا رمی زیمار یعنی 11 اور 12 کا رمی زیمار زوال کے بعد ہے. زوال کے بعد کا مطلب وہی نماز ظہر کے بعد سمجھ لیں. تو رمی زیمار کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا. اب اس کے بعد میں طواف وداع. طواف وداع کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کا سفر حج ختم ہو گیا، آپ جتنے دن بھی قیام مکہ المکرمہ میں آپ کا ہوا، حج کے بعد 10 دن 15 دن 20 دن یا 8 دن، جتنے بھی دن آپ وہاں پر قیام کیے، قیام کے بعد جب واپس آ رہے ہیں، پھر دوبارہ حرم شریف نہیں جانا ہے، تو پھر ہم کو وطن واپسی سے پہلے طواف کرنا پڑے گا. یہ طواف وداع کہلاتا ہے. اور طواف وداع کیا ہے، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ واجب ہے. طواف وداع میں ایک اہم چیز ذہن میں رکھیں،
سعی نہیں ہوتی، صرف طواف ہوتا ہے، خالی طواف کر لے بس ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسی طواف وداع ہوا، گھر آئیں، اپنی بلڈنگ، اپنے ہوٹل جہاں کے بھی آپ قیام تھا آپ کا آئیں اور سامان پیک کریں، سیدھا ایئرپورٹ کو جانا ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حج مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کا تمام مسلمانوں کو موقع عنایت فرمائے، اور جو حج اس سال کر رہے ہیں 2020 میں، ان کی حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بار بار حج کرنا نصیب فرمائے، یا کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ کی مرضی جسے نصیب کرنا نصیب کرتا ہے۔ بعض لوگ دولت رکھ کے بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور بعض لوگ کسی اور وجہ سے معاشی اعتبار سے کمزوری کی سبب نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی، اس میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو راہ راست پر گامزن فرما دیجیے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی اعلیٰ توفیق نصیب فرمائیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، میرے مولا سے شرف قبولیت کا فرما لیجیے۔ میرے مولا کہنے والے کو اور اس کے مابینین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں سوائے تیری رضا کے اور اس سے ہم کو کچھ بھی درکار نہیں، میرے مولا ہمارے اس کام کو تو قبول فرما لے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جو بھی اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، ان سبوں کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بیمار اگر ہے تو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ مقروض اگر ہے تو ان کے قرضوں کی بوجھوں کو ہلکا فرما دے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں تمام عالم کے مسلمانوں کی خصوصی حفاظت فرما۔ کووڈ-19 کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کی خصوصی حفاظت فرما، تمام انسانوں کی عمومیت کے ساتھ حفاظت فرما۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں جو معاشی استحکام عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے، میرے مولا اس عدم استحکام کو دور فرما دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جلد سے جلد معاشی استحکام دنیا کو عطا فرما دے۔ میرے مولا غریب، لاچار، بے روزگار ہو گئے ہیں، میرے مولا ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، ذرائع معاش نہیں ہے، میرے مولا ان کے پاس کھانے کے لیے بھی تکالیف کا سامنا ہے، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، اور دنیا کو پھر سے روا دواں فرما دے، میرے مولا دنیا کے معاشی استحکام کو پھر سے، معاشی معاملات کو پھر سے مستحکم بنا دے، میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو جس طریقے سے رجوع آپ کی طرف رہے ہیں، میرے مولا یہ آزمائش کے دنوں میں ہماری آخری سانسوں تک بھی ایسے ہی تمام مسلمانوں کو، ہم سبوں کو تیری طرف رجوع رہنے والا بنا دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، قرآن شریف پڑھنے سمجھنے والا بنا دے، قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں صدقات خیرات کرنے والا بنا دے، غربا و مساکین کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے والا بنا دے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ماں باپ کا خادم بنا دے، ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرما دے، ماں باپ کے حق ادا کرنے والے بنا دے۔ ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کرنے والا بنا، ماں باپ اگرچہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو میرے مولا ان کے حق میں نیک کام کرنے والا بنا دے، ان کے حق میں ثواب جاریہ کرنے والا بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں میرے مولا جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرما لے۔ میرے مولا جو کچھ بھی دعائیں مانگی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں اسے قبول فرما لے۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔